بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، عین سیوان ایک پرومیننٹ یہودی لیڈر ہیں، تاجر ہیں، آپ سمجھیے اپنے کمیونٹی لیڈر ہیں، وہ اس طرح کے سیاسی بندے نہیں ہیں۔ امریکہ کے جو پہلے 10 امیر ترین لوگ ہیں ان میں سے ون آف دیم وہ بھی ہیں، کہتے ہیں چوتھواں یا پانچواں ان کا نمبر آتا ہے۔ اور یہ امریکہ کے جو فیصلہ ساز جو ادارے ہوتے ہیں ان پہ بڑے اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اور یہ اسرائیلی امریکن ہیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے 2 روز پہلے ایک خصوصی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایم بی ایس جو ان کے بہت پرسنل فرینڈ ہیں، یعنی جو شہزادہ سلمان ہیں، وہ ان کے بہت قریبی دوست ہیں۔ شہزادہ سلمان نے ان کے ساتھ بے تکلف گفتگو میں یہ کہا کہ آپ میرے پاس تشریف تو لائے ہیں کہ میں فوری طور پہ اعلان کروں، اور میں جانتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی خواہش ہے کہ الیکشن میں ان کے جانے سے پہلے میری طرف سے اسرائیل کو تسلیم ہونے کا اعلان کر دیا جائے، لیکن اگر میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں تو آپ میری جان کی کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ جس پر عین سیوان کا کہنا ہے کہ جو شہزادے نے ریزنز بتائیں اس پہ میں نے خاموشی اختیار کی، حالانکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ذاتی طور پہ وہ اسرائیلی لیڈرشپس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے بہت قریب بھی ہیں، اور ان سے خصوصی قسم کے تعلقات بھی ہیں ان کے۔ شہزادے نے عین سیوان کے سامنے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں تو پہلے تو میرے اپنے ہی خاندان میں سے کوئی نہ کوئی مجھے مار دے گا، سعودی عرب میں سے۔ اگر میں بچ گیا تو ایرانی مجھے مار دیں گے، قطر کے لوگ مجھے مار دیں گے، یعنی انہوں نے 3-4 ایسے نام لیے ہیں، اپنے خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ ناظرین کرام، جب سے یہ سعودی عرب پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ آیا ہے تو بڑے غیر جانبدار حلقوں سے یہ جو ہمارے ایم بی ایس ہیں، یہ شہزادہ سلمان، یہ وہاں مختلف سروے کروا رہے ہیں سعودی عرب کے لوگوں کو۔ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے، یہ یعنی انہوں نے ریزن دے کے پوچھا ہے، تسلیم کیا جائے یا نہ، لیکن اس کی بڑی شدت سے مخالفت کی جا رہی ہے، اور لوگ سعودی عرب کے شہری جو ہیں اس معاملے پہ قطعاً کمپرومائز کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ امریکہ کی شدید خواہش ہے کہ صدر ٹرمپ الیکشن میں جانے سے پہلے اس کی طرف سے، شہزادہ سلمان کی طرف سے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کرا دیں تاکہ ان کو کچھ بہتری وہاں پہ ہو جائے الیکشن میں، اور یہ اعلان ان کی کایا پلٹ دے گا، الیکشن کے نتائج ہی جو ہیں وہ بدل کر رکھ دے گا۔ آپ شاید یہ بات جانتے ہیں کہ امریکہ میں کسی بھی پریزیڈنٹ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہودی لابی اس کے پیچھے کھڑی ہو، اور وہ بہت پرو اسرائیل ہونا چاہیے، اور خاص طور سے یہ فلسطین کے مسئلے پہ یا یروشلم کے مسئلے پہ اس کو وہی سٹانس لینا چاہیے جو بڑی سختی سے خود اسرائیل لیتا ہے۔ شہزادے سے اسرائیل تسلیم کرانے کے لیے امریکہ نے بڑے ٹیکٹس آزمائے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ امریکہ کی اسٹیٹ واشنگٹن میں شہزادے پہ عدنان خشوگی کے جو قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور یہ امریکن عدالتیں اتنی بااختیار ہوتی ہیں کہ کسی وقت بھی یہ مقدمہ ان پہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ اس قتل کے جو شواہد ہیں ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے اس سے متعلق ہر چیز جو ہے وہ ایم بی ایس نے ختم کروا دی ہے۔ اس کا آخری جو شو یہ تھا کہ جو لوگ اس قتل میں سعودی عرب کے شامل تھے، 2 ان کے بڑے ہی خاص بندے، ان کو بھی انہوں نے سعودی عرب میں اپنی خصوصی جو ان کی سیکورٹی فورس ہوتی ہے اس سے
جب وہ بیچارے ایک کیفے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ان کو وہاں مروا دیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے تمام شواہد مٹا دیے ہیں۔ لیکن آپ امریکنوں کو جانتے ہیں، پھر یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی گیمیں ہوتی ہیں اس طرح بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ اب آئین سیوان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شہزادے کو کوئی ایسی گارنٹی دے یا اسرائیل ایسی گارنٹی دے کہ وہ اسے جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اب جان کی امان تو بھئی اللہ نے دینی ہے، ظاہر ہے یہ تو انسانی اختیار میں ہے نہیں۔ امریکن تو اسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیکورٹی سسٹم جو ہے تمہارے پاس موجود بھی ہے اور تم لے بھی لو۔ اب یہاں ایک اور ناظرین رفڑ شروع ہو گیا۔ شہزادے نے جب یہ بات اپنے خاندان میں اپنے والد سے کنگ سے کی ہے کہ وہ اسرائیل کا سیکورٹی سسٹم جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بہت اس کی شدید مخالفت کی۔ یعنی بات یہاں تک آ گئی کہ کہتے ہیں کہ اندر ان کی آپس میں فائرنگ بھی ہوئی، جس میں ایک دو لوگ مارے بھی گئے، کچھ زخمی ہوئے، یا پتہ یہ اندر کی ان کی خبریں تو باہر آ نہیں سکتی، کیونکہ اس وقت جتنی بھی اہم ترین پرسنالٹیز ہیں، جتنے محلات ہیں یا ان کے سینسٹیو جگہیں ہیں، وہ ان کی نگرانی، ان کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوجی وہاں موجود ہیں۔ اور جو یہ خاندان ہے نا، یہ جو اس شہزادے کا جو خاندان ہے، یہ پاکستانی فوج کے علاوہ کسی کو بھی ریلائبل نہیں سمجھتا، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ جو شہزادہ جو بھی بیان دے لے، جو بھی کر لے، فیٹف کے حوالے سے جو مرضی باتیں ہو جائیں، انڈیا سے کتنے گہرے تعلقات ہو جائیں، لیکن شاہی خانوادہ جو ہے وہ ہرگز پاکستانی فوج کو واپس نہیں جانے دے گا۔ انڈیا نے شہزادے کو ہر طرح اپنی جو ان کی اسپیشل فورسز ہیں ان کی پیشکش کی ہے، اور اسے کہا ہے کہ جس طرح وہ چاہے گا اس طرح معاملہ طے پائیں گے، لیکن جو شاہی خاندان ہے وہ سوائے پاکستان کے کسی بھی فورس پر یقین اور اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی اگر میں یہ بات کہوں کہ جڑیں سعودی عرب میں بہت گہری ہیں، تو آپ اسے مبالغہ نہ جانیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت ایسے اسباب پیدا کر رہی ہے کہ شہزادہ جو ہے وہ یہ جرأت نہ کر سکے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ اور ناظرین کرام، اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر MBS جو ہے وہ کھل کے بات کہہ دے، ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہا، ابھی تو آپ کو پتا وہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے اور کئی اندر ان سے ضمانتیں میں دے چکا ہے، تو اگر وہ یہ اس پہ سٹینڈ لے لے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔